بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ جرم و سزا کے حوالے سے ایک کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ کیا جسمانی سزائیں جو اسلام تجویز کرتا ہے، یہ اسلام میں تجویز کی جاتی ہیں، وہ غیر انسانی تو نہیں ہیں؟ کیا ان میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہو تو کہ یہ بے رحمانہ قسم کی سزائیں ہیں، انسانوں کی تکریم میں، ان کی عزت میں کوئی فرق آتا ہے جس سے؟ یہ توہین آدمیت تو نہیں ہے؟ فار ایگزامپل ہاتھ کاٹنا چور کے لیے، جیسے سورۃ مائدہ کی آیت آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اب اس آیت کے تحت حکم یہ سمجھا جاتا ہے کہ چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے چوری ثابت ہونے کے بعد۔ اب یہ سوال مختلف ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جو کرٹیکل مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں، جو ریلیجن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور اپنا ڈس بلیف ولنگلی سسپینڈ نہیں کر سکتے، یا ہماری ویسٹرن سوسائٹی سے، یورپین سوسائٹی سے انفلوئنسڈ اور انسپائرڈ یوتھ جو ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جو کسی آیت اور حدیث کے حوالے کو وہ ایتھینٹک نہیں سمجھتے، اپنے لیے بائنڈنگ نہیں سمجھتے، دوسرے لفظوں میں اس کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو سزا اسلام میں تجویز کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس پرپس کے ساتھ سزا تجویز کی جاتی ہے، اور کیا اسلامی ادوار میں اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کیا بھی گیا ہے؟ اگر امپلیمنٹ کیا گیا ہے تو اس کی تعداد کتنی ہے، کتنے لوگوں پہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے؟ تو مختصراً اس سلسلے میں عرض ہے، جیسے ہمارا عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی بیماری انکیوریبل ہے یا بہت پینفل ہے، تو اس انکیوریبل ڈیزیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ایٹ دا ریکویسٹ آف دا پیشنٹ ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو یوتھنائز کر دیا جائے۔ جیسے کچھ کینسرس ڈیزیزز ہیں، بہت پینفل ہیں، تو اس میں ڈاکٹرز ایٹ دا ریکویسٹ آف دا پیشنٹ اس کو یوتھنائز کر دیتے ہیں، جس کو ہم اس کا کانسیپٹ یوتھنیزیا کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، مرسی کلنگ کا، یا اس کو ایزی ڈیتھ دے دی جاتی ہے، سہل موت دے دی جاتی ہے، اوور ڈوز کر دی جاتا ہے جس میں سیڈیشن ہوتی ہے، تو جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس پہ کسی ڈاکٹر کو کوئی اعتراض نہیں، پیشنٹ کو کوئی اعتراض نہیں، اس کے ریلیٹیوز کو کوئی اعتراض نہیں، سوسائٹی کو کوئی اعتراض نہیں، یہ سزا دی جاتی ہے، اور یورپین سوسائٹی میں بڑی چیز عام چیز سمجھی جاتی ہے۔ اور وہاں پہ تو جو سوسائڈ ہے اس کی بھی اجازت ہوتی ہے، بندہ خود کر سکتا ہے، اپنے آپ کو خود مار سکتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اور دوسری ایک چیز ہے، یہ 5-6 فٹ کا جسم ہے، اس 5-6 فٹ کے جسم کے اندر اگر بیماری آ جائے، جیسے فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے کسی کو، تو وہ پیشنٹ کو اگر اس کے پاؤں پہ یا ہاتھ پہ کسی جگہ پہ زخم ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ دی جائے، انگلی کاٹ دی جائے، یا پاؤں کا انگوٹھا کاٹ دیا جائے، تاکہ یہ 5-6 فٹ کا جسم بچ سکے۔ اگر 5-6 فٹ کے جسم کو بچانے کے لیے ایک ایکسپرٹ اوپینین یہ آتی ہے کہ اس کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے، جس کو ایمپوٹیشن کہتے ہیں، وہ سرجیکل ریموول، ایمپوٹیشن مینس سرجیکل ریموول آف پارٹ آف اے باڈی، فار ایگزامپل لیگ ہے، آرم ہے، ہینڈ ہے، کوئی پارٹ جو ہے اس کو وہ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کاٹا جاتا ہے جیسے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ ایک 5-6 فٹ کے جسم کو بچانے کے لیے ایک ڈاکٹر کی ایڈوائس، جو ایکسپرٹ اوپینین رکھتا ہے اس معاملے میں، اس کی ایڈوائس پہ اس جسم کے حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے، سوسائٹی کو کوئی اعتراض نہیں، یہ یہاں ہمارے ہاں بھی عام ہے۔
all over the world it is practiced. اور اس پہ اعتراض کسی کو نہیں ہوتا, کوئی کویشچن نہیں کرتا کہ یہ تذلیل ہو رہی ہے. کیوں؟ جس پرپس پیچھے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے باقی جسم کو بچایا جا سکے. تو کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک جرم سوسائٹی میں پھیلنے کا اندیشہ ہے. اس چور کو بھی آئندہ اس کام سے بچانے کے لیے اور سوسائٹی کو میں اس چیز کو پھیلنے سے اس کی روک تھام کے لیے اگر سزا تجویز کی جاتی ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں بنتا, اس کی لاجیکل گراؤنڈز پائی جاتی ہیں.